السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علیہ۔ انسان کے نفس کی دو اقسام ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری جو انسان کا نفس ہے، جو زندگی ہے، جو اس کا جسم ہے، اس کی بقا کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہوا،
ایک پانی اور ایک اس کی غذا، اگر ہوا نہیں انسان کو ملے گی تو اس کا ظاہری بدن، اس کا ظاہری جسم ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر اس کو غذا میسر نہ آئے، نہ پانی میسر آئے، تو کچھ دنوں تک یا کچھ ہفتوں تک شاید ہی زندہ رہ لے، بالآخر اس کی موت ہی ہے۔ یعنی جو ظاہری انسان کا نفس ہے، جو جسم ہے، اس کی بقا کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح انسان کا جو باطن ہے، جو اس کا اندرونی نفس ہے نا بھائیو، اس کی بقا کے لیے انسان کو اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ اور جس کے پاس دل میں ایمان ہو اور اس کے اعمال باطنی، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال وہ سب درست ہوں، تو اس کا باطنی جو دل ہے نا، جو اس کا باطنی نفس ہے، اللہ اس کو بھی جلا بخشتا ہے۔ یعنی یہ روشنی، یہ جو باطنی روشنی ہے جس کو نور کہا گیا ہے، یہ صرف اس کو میسر آتی ہے جس کا باطن صاف ہو، جو بظاہر اور ہے اندر سے اور ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے کل قیامت کو جو میزان ہے یہی مقرر نہیں فرمائیں گے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہی بات ہے۔ آج لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں بھئی آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال آپ کے درست نہیں، آپ پر نمازوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمارے صالح اعمال، ہمارے نیک اعمال جو ہم محنت سے کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے اور اپنا کام کاج چھوڑ کر اللہ کی مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے والے لوگ، ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو اس بات کا طعنہ کیوں کر دیتے ہیں کہ تمہارے اعمال درست نہیں، تمہارا لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا نہیں، تم اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو۔ آج مجھے اور آپ کو یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے۔ اللہ نے پاک قرآن میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، لوگوں سے کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے خسارے والے لوگ کون سے ہیں، جو عمل بھی کرنے والے ہیں، عمل بھی کرنے والے لیکن ہیں بھی کیا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ایسے کون سے لوگ ہیں۔ آئیے محمد کریم کی زبان سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اعمال بھی کرنے والے لیکن ہیں بھی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی کاوش، جن کے اعمال، جن کی دن رات کی عبادات، ضل سعیہم، وہ اللہ نے اکارت کر دی، اللہ نے برباد کر دی، اس کو ضائع کر دیا۔ کیوں ضائع کر دیا؟ رب ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ ان کا وہم یہی تھا، ان کا گمان یہی تھا، میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ رب کہتا ہے نہیں، تم جو مرضی سمجھتے رہو، تمہارے اعمال سارے کے سارے میں نے اکارت کر دیے۔ آگے رب نے اس کی وجہ بیان فرما دی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال پھر دوبارہ فرمایا، پہلے فرمایا ان کی سعی اکارت کر دی، اب فرمایا ان کے اعمال ہی برباد کر ڈالے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن رب ان کے لیے میزان مقرر ہی نہیں فرمائے گا۔ رب ایسے بدبخت کون ہیں، اعمال بھی کرنے والے اور اعمال کر کے یہ سمجھنے والے
کہ ہم بڑے ہی اچھے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، لیکن تو نے ان کے اعمال ہی برباد کر ڈالے۔ رب اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے انہوں نے میری آیات کا انکار کیا، میرے ساتھ ملاقات کا انکار کیا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا والذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون۔ اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، بالکل جیسے سورہ الکہف کے آخری رکوع میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کی کچھ آیات پڑھی ہیں، یہی موضوع اللہ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ہماری ملاقات کو جھٹلایا۔ رب سے ملاقات کی جس کو امید ہونا، اللہ کی قسم نہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے۔ جس کو رب کے ساتھ ملاقات کی امید ہو وہ رب سے انصاف کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ظلم ہو بھی جائے، کہتا ہے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں انصاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس پر یعنی ظلم نہ کیا جائے اور وہ ظلم کرنے والا ہو، اس کے ذہن میں خیال بھی آ جائے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ میرا حساب و کتاب لے گا۔ وہ اگرچہ شیطان دل میں کسی بات کی، کسی گناہ کا، کسی ظلم کا اس کے دل میں خیال ڈال بھی دے، وہ پھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کا یقین ہے کہ ایک دن میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ جو رب سے ملاقات کا متمنی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ نہ ظلم کسی کے ساتھ کرے گا اور نہ ظلم کا خیال ہی دل میں لائے گا۔ یہ ہے رب سے ملاقات کی امید۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، رب فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اعمال بھی نیکی کے، آ کر نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، اور آگے ماہ رمضان کے روزے رکھنے، اپنا صدقات و خیرات کرنے والے، رب کہتا ہے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ اور آگے یہ تو ایک وجہ ہے نا، ایک وجہ سمجھ آ گئی ہے نا، اللہ کے ساتھ ملاقات کا انکار اور رب کی آیات کے ساتھ کفر اور انکار۔ دوسری وجہ جو اللہ نے بیان فرمایا اپنے پاک قرآن میں، وہ فرمایا میرے دین سے ارتداد، میرے دین سے مرتد ہو جائے جو بندہ، اللہ کہتا ہے میں اس کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہوں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو شخص تم میں سے میرے دین اسلام سے ارتداد کر جائے یعنی مرتد ہو جائے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام وہ ہے جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، جو دلوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنا ہے، اپنے دل کو یعنی چین دینا ہے، آرام دینا ہے، تو وہ دین اسلام کے نور سے بہرہور ہو جائے۔ اور یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو رب کے دین کو چھوڑ کر، اس سے مرتد ہو کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس حالت میں مرا کہ وہ کیا تھا؟ وہ کافر تھا۔ اولئک حبطت فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ ہے دین سے ارتداد۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال رب نے اکارت کر دیے، رب نے برباد کر دیے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اپنے ایمان کے ساتھ کفر کرے، ایمان لانے کے بعد کفر کر لے، اللہ نے اس کے اعمال بھی برباد کر ڈالے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سب بھائی اور میری مائیں بہنیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاک قرآن میں کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ پہلے کافر ہے، اسلام میں داخل ہوا، رب اس کے پچھلے سارے گناہ ہی
معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے یہ فرمایا جو بندہ اسلام میں داخل ہو رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں اس کو یعنی تبدیل کر دیتا ہے، یہ بھی رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ لیکن اب اس کا الٹ ہے، جو ایمان آنے کے بعد دین سے مرتد ہو جائے اس کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے۔ ادھر تھا پہلے کافر، اب اسلام میں آ رہا ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر ڈالا۔ لیکن اب جو بندہ دین چھوڑ کر دوبارہ اسلام چھوڑ کر اپنا کفر کی روش ہے اس کو اختیار کرے گا تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو اس کو برباد کر ڈالے۔ اور پھر یہ جو دین سے ارتداد ہے یہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دینا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دینا جو انسان کو دین سے نکال ڈالے، وہ اللہ کا انکار کر دے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر کا انکار کر دے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اپنی زبان درازی کرے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر دے یا کوئی اور ایسا جملہ کہہ دے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو جس سے اللہ اسلام سے اس کو نکال دے، یہ سارے ارتداد اسلام کی ہی اقسام ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بھی انسان کے سارے نیکیوں کے اعمال کو برباد کر دینے والا۔ تیسری وجہ جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ سورہ الانعام اللہ نے 17 انبیاء کا ذکر فرمایا، 10 اور 7 17 انبیاء کا ذکر فرمایا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور ان کے بعد اور ان سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ 17 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا، یہ بندے یہ نیکوکار بندے تھے، ان کا مقام بڑا ہی بلند و برتر ہے۔ یہ 17 انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 17 کے 17 پیغمبروں میں سے کوئی ایک یا سارے اگر رب کے ساتھ شرک کرتے، رب ان کے سارے اعمال ہی برباد کر ڈالتے، سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ آج کا خطبہ جمعۃ البارک ہے، اعمال کو برباد کرنے والے امور کیا ہیں۔ ہم اس کو اپنے معاشرے میں بھی آخر میں اس کا اطلاق کریں گے کہ ہمارے نمازی کس طرح اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو مشرک ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، ان کا نام لے کر ہماری امت کو بھی اس بات کا سبق سکھایا کہ اگر اتنے اولو العزم اعلیٰ و عرفہ مقام کے حامل، اتنا درجہ اتنا مرتبہ، اگر وہ رب کے ساتھ شرک کرے رب ان کے سارے نیکی کے اعمال ہی برباد کر ڈالتا ہے۔ اور پھر جو سورہ زمر کا آخری سے پہلا رکوع ہے اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیا، آپ اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیں۔ یا اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا کہہ دیں أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو، اس بات کا مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو، اس بات کا مشورہ دیتے ہو؟ اور قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً رب نے میں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام انبیاء کی طرف یہ وحی فرمائی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ہی اللہ برباد کر ڈالے۔ جہاں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، اللہ نے ان کو سبق سکھایا کہ اے میرے سب سے زیادہ اونچے مقام والے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ، سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ پیغمبر، اگر آپ نے بھی رب کے ساتھ شرک کیا تو رب آپ کے بھی سارے نیکی کے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ کے پاک پیغمبر تو توحید کے سب سے بڑے پیامبر تھے،
سب سے بڑے توحید کے دائی، نہ انہوں نے شرک کیا نہ شرک انہوں نے کرنا ہی تھا۔ یہ آیات اتارنے کا مقصد کیا ہے رب کا؟ مقصد یہ ہے کہ جہاں پر اتنا اولو العزم پیغمبر، اعلیٰ و عرفہ مقام کا حامل، اللہ ان کو ڈرا رہا ہے۔ اصل مقصد ہے کہ امت کو اس بات کی سمجھ آئے کہ جہاں وہ محفوظ نہیں، آپ کو بھی اللہ اس گناہ پر اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اس امت میں سے کوئی شخص بھی رب کے ساتھ شرک کرے گا، رب اس کے سارے اعمال کو ہی برباد کر ڈالے گا۔ یہ ہے تنبیہ رب کی طرف سے۔ نیکی کے اعمال کو ضائع کرنے والے امور کیا ہیں؟ اگر نیکی کے اعمال انسان کے پاس ہوں، رب اس کے دل کو جلا بخشتا ہے، اور اگر نیکی کے اعمال نہ ہوں تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آئیے اس کے بعد جو وجوہات ہیں نیک اعمال کو ضائع کرنے کی، وہ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کی مخالفت، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو اہمیت نہ دینا، ان کو حقیر جاننا، اور اپنے دنیاوی امور کو اہمیت دینا، یہ رسول پاک کی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہے۔ اور جو شخص یہ کرے گا، رب اس کے بھی سارے نیکی کے اعمال برباد کر ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات اس کا پہلا رکوع۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اعمال کو، اپنی آوازوں کو اللہ کے پاک پیغمبر کی آواز سے، آپ کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے اس سے آگے نہ لے کے جاؤ۔ فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنا طریقہ آگے نہ لے کے جانا، ان کی بتائی ہوئی حدوں کو پامال نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا، میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ برباد کر ڈالے گا۔ یہ اعمال کون سے ہیں؟ یہ بھائیو نیکی کے اعمال ہیں جن کو ہم نیک سمجھ کر کرتے ہیں۔ جو برائیاں ہیں، جو انسان کے گناہ ہیں، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پہلے یقین ہے کہ وہ پہلے ہی برباد شدہ ہیں۔ ہمارے گناہ تو پہلے ہی کیا ہیں؟ وہ برباد شدہ ہیں۔ ان کا تو الٹا عذاب ہے اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی ہو۔ تو یہ جو نیکی کے اعمال ہیں یہ بھی ضائع ہونے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، جن لوگوں نے اللہ کے دین سے روکا، جنہوں نے کفر کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کے دین سے روکا، آپ کے راستے سے روکا اور رسول پاک کی مخالفت کی، فرمایا یہ بھی وہی ہیں جن کے اعمال اللہ نے برباد کر ڈالے۔ آئیے اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریاکاری۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو انسان نماز پڑھے، اپنے صدقات کرے یا روزہ رکھے، روزہ رکھ کے کسی کو بتائے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرے اور اس میں ریاکاری ہو، لوگوں کے لیے دکھلاوا ہو۔ رب کہتا ہے مجھے ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اعمال میری بارگاہ میں قبول ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے میری امت کے لوگوں، مجھے تم سے سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ آپ سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک اصغر یہ ہے کہ تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرو، یعنی نماز پڑھو یا صدقات کرو یا کوئی اور نیکی کا کام کرو، تو اس میں تمہارے دل کے اندر ہو کہ میں نے لوگوں کو دکھلا کر یہ کام کیا ہے۔ ایک شخص آیا رسول پاک کے پاس، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جہاد کے میدان میں جائے اور اس کے دل میں دو خواہشیں ہوں؟ ایک خواہش یہ ہو کہ میں اللہ سے اس کا ثواب بھی لے لوں، اور دوسری خواہش یہ ہو کہ لوگ میری تعریف بھی کریں کہ یہ بہادر ہے، یہ شجاع ہے۔ فرمایا نہیں، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ اللہ کے لیے لڑے یا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے لڑے، لوگوں سے تعریفی کلمات سننے کے لیے لڑے۔ اگر اس کے دل میں یہ بات ہوگی، رب اس کی نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ یعنی میدان مقتل میں شہید بھی ہو جائے، رب اس کی اس نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور صحیح بخاری میں جو مشہور حدیث ہے،
ذرا دھیان میری طرف ہو باشکیر. صحیح بخاری میں ایک مشہور حدیث ہے، آپ سب بھائیوں کو آتی ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سب نے یہ اکثر جو دروس ہیں ان میں یہ بیان کی گئی ہے. آپ نے فرمایا 3 بندے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، ایک عالم، ایک شہید اور ایک اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا. سب سے پہلے یا رسول اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا دین آگے بتانے والا عالم، فرمایا اس کے دل میں یہ تھا کہ میں اللہ کا دین بتاؤں، اس کا علم لوگوں کو سکھلاؤں اور لوگ میری تعریف کریں. لوگوں نے اس کی تعریف کر دی، اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو میدان جہاد میں گیا، مجاہد، سب سے بڑی نیکی کرنے والا، میدان جہاد میں گیا لیکن اس کے دل میں یہ تھا لوگ مجھے شجاع کہیں گے، لوگ مجھے بہادر کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے. سب سے پہلے فرمایا یہ بندہ اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. اور تیسرا شخص جو سب سے پہلے جہنم میں گرایا جائے گا وہ فرمایا اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے والا، یعنی صدقہ و خیرات کرنے والا. نام تو لیا اللہ کی راہ کا لیکن ساتھ لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ مال دیا ہے، لوگوں کو دکھا دکھا کر یہ مال تقسیم کر رہے ہیں. جیسے آج سے پہلے 1 سال پہلے جب یہی دن آئے تھے جو آج کل دوبارہ ہماری قوم پر آئے ہیں، اپنا کرونا وائرس 1 سال پہلے جب عام ہوا تو ہماری گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 10-10 ہزار یا 12-12 ہزار ہر بندے کو دیے جائیں گے جو اس کے مستحق ہیں. اور ہمارے وزراء وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے تصویر کھنچوانی ہے، پہلے ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم اس کو 10,000 دے رہے ہیں یا 12,000 دے رہے ہیں. بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے. رب کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی ثواب کو نیکی لکھی نہیں جاتی. اور میرے اور آپ کے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا مگر صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور اسی کی رضا، اسی کا چہرہ، اسی کی خوشنودی مقصود ہو، پھر اللہ اعمال قبول کرتا ہے. جس میں کسی اور کا دکھلاوا آ جائے، کسی اور کی خوشنودی آ جائے، کسی اور کے تعریفی کلمات آ جائیں، رب وہ اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہی نہیں ہے. اور حدیث پاک میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، رب کے سامنے لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر. ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس نیکی کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، اللہ کے آگے پیش کرے گا. اللہ فرمائے گا مجھے ان نیکی کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نے جس شخص کے لیے کیے تھے، جس کو دکھانے کے لیے کیے تھے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے اس کا ثواب اس سے جا کے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. رب اس کو اپنے دربار سے دور بھیج دے گا. رب کہے گا میرے پاس ان کا کوئی ریوارڈ، کوئی انعام نہیں ہے. یہ تھی بھائیو اس کی چوتھی وجہ. جو 5ویں وجہ ہے وہ سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے جس میں ہم اکثر نمازی مبتلا ہیں. وہ کیا ہے؟ ذرا اس پہ غور کرنا ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ذرا اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے اعمال کا ہم سب نے جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ غلطیاں ہم میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی، نیکی کے اعمال کرنے کے باوجود بھی، کیا اپنی نیکیوں کو اسی طرح یعنی برباد تو نہیں کر رہے جس طرح اس بندے کا ذکر ہے جس کا حدیث پاک میں آپ کو جس کے بارے میں سنانے لگا ہوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں یا بندوں کے حق تلفی کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے پوچھا یا اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، نادار کون ہے؟ یعنی غریب کس کو کہا جاتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ذہن، اس سے پہلے کہا یا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر آپ نے فرمایا بتاؤ. پھر انہوں نے بتایا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، ہم میں مفلس وہ بندہ ہوگا
غریب وہ ہوگا جس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی اپنا ساز و سامان ہوگا، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ آج کل بھی ہم سب یہی سمجھتے ہیں، غریب کو کوئی روٹی کھلانا بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ اس زمانے میں بھی یہی سوچ تھی کہ یا رسول اللہ معاشرے میں غریب تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ ساز و سامان ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ غریب نہیں ہے، یہ مفلس نہیں ہے، یہ تو شاید اللہ کے ہاں بڑا اونچا اس کا مقام ہو۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ پھر بتائیں کون ہے مفلس، کون ہے نادار، ایسا غریب شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاتی وصیامی وزکاۃ، میری امت میں مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، راحت لا دیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، نادار وہ ہے، غریب وہ ہے جو کل قیامت کو رب کے دربار میں پیش ہوگا۔ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گے، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس فرمایا صدقہ و زکوٰۃ بھی ہوگا، مال بھی اللہ کی راہ میں دیا ہوگا، دنوں رات کو اللہ کے آگے نماز پڑھ کے اپنا قیام بھی کیا ہوگا، رکوع و سجود بھی کیے ہوں گے، اس کے پاس رمضان کے روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس رمضان کے علاوہ اور بھی روزے ہوں گے، اللہ کے سارے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنے والا ہوگا۔ لیکن فرمایا وہ کل قیامت کو آئے گا، اللہ کے دربار میں یہ ساری نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا کہ اچانک اس کے پاس ایک شخص ظاہر ہو جائے گا، وہ کہے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک شخص آئے گا کہے گا یا رسول اللہ اس نے مجھے کل دنیا میں گالی دی تھی۔ ایک حق اپنا لینے والا آ گیا، رسول پاک کی مجھے حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر کسی کا حق دینا ہے، کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی کی عزت کی پامالی کی ہے، اس سے معذرت کرنی ہے، فرمایا آج اس دنیا میں دے لو، رب کے دربار میں اس کے عوض تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج اس مفلس کا بھی یہی حال ہے، فرمایا ابھی اللہ کے دربار میں اپنی نمازیں لے کر، اپنے روزے لے کر، اپنی صدقات اور اپنی زکوٰۃ لے کر آیا ہوگا، نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے اس کے پاس۔ ایک بندہ آ جائے گا یا اللہ اس نے مجھے کل دنیا میں گالی دی تھی، ایک اور بندہ آ جائے گا وَقَدْ قَذَفَ هَذَا، اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا۔ آج ہم بڑی جلدی دوسرے کے بارے میں اپنی زبان کھول لیتے ہیں۔ بھائیوں کسی کے بارے میں زبان کھولنا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا حساب دینا بہت مشکل ہے۔ واللہ للہ، اللہ کے لیے کسی کے بارے میں زبان نہ کھولیں، زبان کو لگام دے دیں۔ اگر وہ برا ہے تو وہ جانے، اس کا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے۔ آپ نے زبان کھول کر کیوں اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہنا ہے؟ اگر وہ اچھا ہے تو تم سے اس کی بات پرس ہوگی، اگر برا ہے تو خود اپنے انجام کو پالے گا۔ تو نے اپنی زبان کو کیوں گندا کرنا ہے؟ کسی جو برا ہے اس کے بارے میں بھی زبان نہ کھولیں، اپنی زبان کو لگام دیں۔ اسی لیے فرمایا ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ وَقَدْ قَذَفَ هَذَا، اس نے مجھ پر کل دنیا میں بہتان باندھا تھا، میری غیبت کی تھی، یا اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ ابھی یہ وہاں کھڑا ہوگا، فرمایا ایک اور شخص آ جائے گا، وہ کہے گا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، مال میرا تھا، کھا اس نے لیا۔ اللہ ابھی وہ آ کے کھڑا ہے، فرمایا ایک اور شخص آ جائے گا، وہ کہے گا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، یا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اب یہ حق لینے والے آتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بندہ آ جائے گا، کہے گا یا اللہ وَضَرَبَ هَذَا، اس نے مجھے مارا تھا، مجھ پر مار پیٹ کی تھی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ سارے حقوق لینے والے اس کے سامنے آتے جا رہے، وہ پریشان، اور یہ اور وہ یہ سارے اللہ کے جواب کے منتظر ہیں۔ اچانک اللہ کا حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس بندے کی نیکیاں جتنا اس نے ان کا حق پامال کیا ہے، یہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں۔ سارے جو حقوق والے ہیں، جن کے حقوق کو اس نے آج دنیا میں پامال کیا ہے،
اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ آج کے خطبہ جمعۃ الباری کا جو موضوع کیا ہے آپ کو یاد ہے نا؟ موضوع تھا انسان کی نیکیوں کو یعنی برباد کرنے والے امور۔ اب یہ نمازیں پڑھنے والا کوئی ہم میں سے ہی ہوگا نا، یعنی مسجد میں آنے والا ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے والا، راتوں کو قیام کرنے والا اور اللہ کی راہ میں نام لے کر اپنا صدقات اور جو زکوٰۃ دینے والا، آج دیکھیں اللہ کے دربار میں کس حال سے گزر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں۔ یا اللہ اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی گئی، اللہ ابھی اس کے حقوق پورے نہیں ہوئے جو اس نے کل دنیا میں لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے، ابھی پورے نہیں ہوئے۔ اللہ فرمائے گا اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، ان سارے حقوق والوں کی برائیاں لے کر، ان کی خطائیں لے کر، ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ آج جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی نیکیاں لے کر، نیکیوں کے انبار لے کر اللہ کی جنت میں جانے ہی والا تھا، آج دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈال کر جہنم میں جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، اللہ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پھر آگے فرمایا ثم طرح فی النار، اللہ کہے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے وہ شخص جو نمازیں پڑھنے والا ہے، وہ شخص جو رب کے ہاں رمضان کے علاوہ رمضان کے ساتھ ساتھ دوسرے روزے بھی رکھنے والا، جو اللہ کی راہ میں مال دینے والا۔ اس کا انجام دیکھ لیجئے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسی وجہ سے لوگ ہم نمازیوں کو آ کے یہی کہتے ہیں، بھئی اپنے کرتوت سیدھے کر لو، بھئی اپنے اعمال تو درست کر لو، بھئی نمازیں پڑھنے والے ہو اس کا حق بھی دے دو، بھئی اس کے اتنے پیسے دینے ہیں وہ پیسے دے دو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ آج نمازی ہو کر منہ پہ سنت رسول ہم نے سجائی ہوئی اور راتوں کو عبادت کرنے والے، لیکن اوروں کے حقوق ہم ادا نہ کرنے والے، اپنا انجام دیکھ لیجئے۔ حدیث پاک آپ نے سن لی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس نے کسی مسلمان کے حقوق پامال کیے، اس کی حق طلبی کی، حق اس کا تھا لے اس نے لیا۔ آج ہم ایسے کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کی ہوس نے اندھا کر دیا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں جس کے لیے مال چھوڑ کے جاؤں گا وہ کل میرا نہیں بنے گا، میری اولاد ہی ہے نا، میری اولاد ہے، کوئی پتہ نہیں کہ آج میری جان نکل جائے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا آج جتنی بھی ہم یعنی بے ایمانیاں کریں گے، دوسروں کے حقوق پر ہم اگر یعنی کہ ڈاکہ ڈالیں گے تو وہ ہم صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اولاد بھی کل قیامت کو ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے حق میں گواہی دے گی، یہ ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا، کسی مسلمان آدمی کا کوئی حق پامال کیا، اس کی حق طلبی کی، اس کا حق چھین لیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، اللہ نے اس کے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ نمازیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حقوق کی پامالی بہت بڑا معاملہ ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں لکھا ہے، جب یہ احادیث، یہ حدیث، یہ جملہ رسول پاک نے بولا اپنے صحابہ کرام کے سامنے، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اللہ اگر ہلکی پھلکی چیز ہو، یسیرًا چھوٹی سی چیز ہو، ایک چیز جس کو ویسے بندہ اگنور کر دے، یعنی جو چیز کی کوئی اپنا قدر و قیمت نہ ہو، پھر بھی ہم پر ایسا ہوگا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اگر ہلکی سی چیز ہو پھر کیا، یعنی پھر بھی ایسا حکم ہے۔ رسول پاک نے فرمایا وَإِن كَذِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگر مسواک کی جو چھڑی ہے نا، مسواک کی چھڑی
فرمایا اتنا بھی مسلمان کا حق ہو جو اس کو پامال کرے گا رب اس پر جہنم کو واجب کر دے گا اور جو جنت ہے اس کو حرام کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک لوگوں کی نیکیوں، لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع کر دینے والے اعمال کے بارے میں تھا۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پاس محفوظ رہیں، ضائع نہ ہوں، برباد نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں دوسرے خطبہ میں آپ نے اعلان سنا تھا، ہماری مسجد کے ہمسائے اپنے محمد عبداللہ سیٹھ صاحب، ان کا پچھلے جمعے ہی آپریشن ہوا ہے دل کا، تو رات کے ماشاءاللہ اپنے گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا آپریشن آپ بھائیوں کی دعاؤں سے، اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، تو اپنے گھر میں ہیں، دعا کریں اللہ ان کی بیماری کو مکمل طور پہ اس کو دور فرما دے، اور اللہ ان کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے، اور اللہ ان کو دوبارہ ہماری اسی مجلس کی یعنی کہ اسی طرح وہ آئیں، نمازیں پڑھیں اور ہماری رونق کو دوبالا فرمائیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حاجی منور صاحب، ان کے بیٹے کی صبح کال آئی ہے کہ ابو جی کی طبیعت کافی خراب ہے۔ میں اپنی گاڑی پہ تھا، اپنی بائک پہ، میں پوچھ نہیں سکا کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی آپ بھائیوں کے آگے یہی اپیل آئی ہے، درخواست آئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ بھی میرے لیے یعنی کہ دعا کرا دیں اپنے بھائیوں سے کہ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب میں جتنے بھی بیمار ہیں روحانی اور جسمانی، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔